ان مانیے جان چھڑکتے ہیں، زبردستی برتنوں میں کھانا ڈال دینا، بھائی مجھے نہیں چاہیے، میں کھا چکا ہوں، نہیں ہماری طرف سے آپ کو لینا پڑے گا۔ جوانی میں تقریباً ہر کسی کو ہو ہی جاتا ہے، اور جوانی شاید ہم پر بھی آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ پنجوانی۔ یہ ہے دعویٰ لیگسیز، ہمارا ایک معزز مہمان خاص کے ساتھ قاری خلیل الرحمن جاوید۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو قاری صاحب، یہ یو کا دوسرا اور تیسرا جیسے سوال سے پہلے ہم فل ٹاس دیں گے، آسان جیسے سوال۔ ٹھیک ہے۔ تو 25-30 سال پہلے قاری خلیل الرحمن، قاری کا لقب کو ایک جگہ چھوڑ کر آپ کا ہابیز، انٹرسٹ کیا تھے؟ جزاکم اللہ۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو 25-30 سال پہلے سے ہی، بلکہ اس سے زیادہ پہلے مجھ سے دین کا کام لینا شروع کر دیا تھا۔ میں کراچی میں تو اصل داخل ہوا تھا یونیورسٹی کی غرض سے، لیکن میں نے کراچی یونیورسٹی سے پھر جو ہے وہ اپنا بی اے آنرس کیا، پھر ایم اے عربی کیا، ایم اے اسلامیات کیا، پھر ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی کی، اور ساتھ میں دینی اداروں سے بھی وابستہ رہا کراچی کے اندر الحمدللہ۔ اور اب چونکہ مصروفیات اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ پھر وہ ادارے کی ذمہ داری نہیں رکھی، بس ہفتے بعد ایک جمعے کی ذمہ داری میں نے باقی رکھی ہے، چونکہ زیادہ تر سفر میں ہوتا ہوں اور ادارے جو ہیں وہ ناغہ برداشت نہیں کرتے، چونکہ اس میں کلاس کا حرجہ ہوتا ہے، ادارے کا حرجہ ہوتا ہے، تو اس لیے پھر میں نے صرف جمعہ باقی رکھا، اور باقی میرا تصنیفی کام بھی الحمدللہ رہا۔ پی ایچ ڈی کرنے تک تو میں نے کافی اپنا تصنیفی کام کیا الحمدللہ، اور 10-12 کتابیں مارکیٹ میں بھی آ چکی ہیں الحمدللہ، لیکن پھر پی ایچ ڈی کا مقالہ جب لکھا تو پھر وہ توجہ ساری ایک طرف مرکوز ہو گئی، تو پھر باقی میرا تصنیفی کام رک گیا، پھر ساری توجہ اسی پر لگ گئی الحمدللہ۔ وہ بھی اب 3 سال ہوئے، مقالہ میرا مکمل ہوا، اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی مجھے موصول ہو گئی الحمدللہ۔ باقی یہ ہے کہ لوگ مجھے اب ایک دائی کے طور پر جانتے ہیں الحمدللہ، باقی ٹی وی ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے میرا اللہ تعالیٰ نے زیادہ تعارف جو ہے وہ میڈیا کے تھرو ہی کرایا ہے، کہ ورنہ مجھے آج سے اتنے سال پہلے یقین مانیے کوئی نہیں جانتا تھا کہ کوئی خلیل نام کا کوئی بندہ اس دنیا میں رہتا ہے۔ باقی الحمدللہ اللہ نے اتنی عزت دی، میں اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت میری اوقات سے بڑھ کر اللہ نے عزت دی ہے، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں جتنا اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ میرا اب 7 سمندر پار، کہاں کراچی، کہاں آپ کا افریقہ، اور کہاں یہ ملاوی، اور یہ کیسے اللہ نے تعارف کرایا، یہی ایک وجہ ہے کہ دین کی برکتیں ہیں۔ آدمی جب بس دین کے ساتھ جڑ جائے، حق کے ساتھ جڑ جائے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کی نصرت اور مدد اور تائید کرتا ہے، اور یہ اللہ کی نصرت ہی کی وجہ سے آج آپ اتنا 7 سمندر دور بیٹھ کر بھی آپ مجھے جانتے ہیں، نہ صرف جانتے ہیں بلکہ آپ نے میرے یہاں آنے کا اہتمام کیا، اور میں آج یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کو شاعری کا کافی شوق ہے؟ جوانی میں تقریباً ہر کسی کو ہو ہی جاتا ہے، اور جوانی شاید ہم پر بھی آئی ہے، تو اس لیے، اور یہ کوئی برا شوق بھی نہیں ہوتا، اچھا ذوق ہے یہ۔ اگر تقریروں میں بھی اگر برمحل برموقع، گفتگو میں بھی، مجلس میں بھی برمحل برموقع اگر کوئی اس طرح کا شعر آ جائے جو اخلاقیات سے گرا ہوا نہ ہو، تو وہ مجلس میں بالکل یعنی ایک زعفرانی رنگ گھول دیتا ہے اس کے اندر۔ سبحان اللہ۔ تو اب الحمدللہ آپ ملاوی پہنچ گئے، جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اور آپ میں تیسرا دن ہے؟ نہ صرف پہنچے بلکہ اب تو میں وزٹ مکمل کر کے بیٹھا ہوں،
آج میرا آپ کے شہر میں بالکل لاسٹ ڈے ہے، اور انشاءاللہ کل سے میری روانگی ہے واپس، اور آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ واپسی کا سفر بھی آسان فرمائے. انشاءاللہ. جزاکم اللہ. اور جیسا کہ کرکٹ میں ہوتا ہے پاور پلے، آخر میں پاور پلے ہوتا ہے، تو پھر آج کا شیڈول آپ کا بہت تنگ تھا صبح سے ماشاء اللہ. جی صبح سے میرے خیال ہے ریسٹ نہیں ملی ہے، اور چونکہ گاؤں بہرحال یہ ایک اچھا کام تھا، دین کا کام تھا. جو سب سے بڑی خوشی ملی مجھے، جو 200 سے اوپر لوگوں نے ماشاءاللہ وہاں اسلام قبول کیا، اور جب میں نے انہیں کلمہ پڑھوایا تو میرا دل بھی بالکل ایک پگھل رہا تھا، کہ جیسے اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ علی، اگر تیری دعوت سے، تیری تبلیغ سے اور تیری وجہ سے اگر کوئی ایک بندہ بھی اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے، دین کی طرف مائل ہوتا ہے، تو تیرے آخرت کے لیے جو ہے وہ بہت ہی، اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں. اور 100 سرخ اونٹ جو عرب کی اس وقت بڑی دولت گنی جاتی تھی، تو فرمایا اس سے بھی بہتر ہے تیرے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے ایک ایسا مجھے اعزاز بخشا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے، آمین. اور ان کو آپ سب کے لیے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بھی بنائے اور نجات کا ذریعہ بھی بنا دے. جزاکم اللہ. آپ نے کافی مقامی لوگوں اور ملاوی، خاص کر کے بلانٹر دیکھا ہے آپ نے ماشاء اللہ، تو یہ مقامی لوگ اور ملاوی میں آپ نے کچھ ایسے خصوصیت دیکھا جو آپ نے کبھی پہلے نہیں دیکھا؟ جی ہاں، پہلی اس کی ایک وجہ یہ ہے پہلے کبھی نہ دیکھنے کی، کہ اس افریقہ کے علاقے میں میں پہلی دفعہ آیا ہوں. پورے افریقہ میں پہلی جی مرتبہ؟ پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاء اللہ. عرب کنٹری وغیرہ میں ادھر ادھر ہم جاتے رہے، لیکن افریقہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں. تو ظاہر بات ہے میرے لیے تو یہاں کی ہر چیز نئی ہے. پہلی دفعہ جب آیا ہوں تو لوگ بھی نئے ہیں جی. اور ہر چیز نئی ہے. اور ماشاءاللہ میں نے جو سب سے اچھی بات دیکھی، صاف ستھرا علاقہ ہے. حتیٰ کہ کل ہم ایک جگہ گھومنے گئے، میرے نام سے میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا. وہ وہاں کچھ جانور وغیرہ بھی ہیں، وہ بالکل جنگلات نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں سے کوئی آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے. تو اس میں گھومنے گئے تو راستے میں کچھ گنے مل رہے تھے، تو ساتھیوں نے تعریف کی کہ یہ گنے بہت یہاں کے میٹھے بھی ہوتے ہیں اور نرم بھی ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں. میں نے کہا لے لو. انہوں نے گنے لے لیے اور چھوٹے ٹکڑے کرا کے جب ہم اندر گئے تو انہوں نے کہا ہمارا گائیڈ جو ہے ابھی آنے والا ہے، کچھ دیر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم ویٹ ایسا کر لیتے ہیں کہ گنے لائے ہیں ہم گنے کھا لیتے ہیں. وہ جو عملے کے لوگ تھے فوراً آ گئے کہ جی آپ گنے یہاں نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ اس کے جو چھلکے ہیں نا وہ یہاں کچرا ہوگا، اور یہاں ہم کچرا نہیں برداشت کرتے. پھر ہم نے ایک شاپر لیا، ہم نے کہا جی ہم ایسا کرتے ہیں باہر شہر کو گندہ نہیں کریں گے، اتنا آپ الاؤ کریں ہمیں کہ ہم ایک بینچ پہ بیٹھ کے پھر ہم کھاتے رہے. اس شاپر میں چھلکے جمع کیے، پھر ان کے ڈسٹ بن میں جا کے ڈالا. تو اس سے یعنی ایک اچھا لگا کہ ہر بندے کو احساس ہے کہ اپنے ملک کو، اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھنا ہے. اور یہ اسلامی مزاج بھی ہے، حالانکہ ملک میں اگرچہ اسلام نہیں ہے لیکن یہ طبیعت اور یہ مزاج اسلامی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا النظافۃ من الایمان، کہ صفائی ستھرائی جو ہے یہ ایمان کا ایک جزو اور حصہ ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. دوسرا، میں جن لوگوں سے ملا ہوں بہت ہی محبت کرنے والے، بہت عزت دینے والے، تکریم کرنے والے، یقین مانیے جان چھڑکتے ہیں. زبردستی برتنوں میں کھانا ڈال دینا، بھائی مجھے نہیں چاہیے میں کھا چکا ہوں، نہیں ہماری طرف سے آپ کو لینا پڑے گا. یعنی یہ ایک یعنی ان کا ایک محبت کا انداز ہے، وہ اپنے انداز سے محبت کرتے ہیں. اور آپ کے ایرا کا بھی بے حد شکریہ، مجھے یہاں آ کر بہت اچھا لگا. آپ کی کارکردگی دیکھ کر، آپ کا کام دیکھ کر، اور خاص کر نو مسلموں کا معاملہ دیکھ کر مجھے بہت دلی خوشی ہوئی
اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو مزید ہمت، طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ تو صبح کو آپ نے دیکھا کہ آئرہ پریکٹیکلی کیسے کام کرتے ہو، اور آپ آج ابھی آپ نے دیکھا کہ تھیوری میں کیا کام کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ آئرہ کے بارے میں آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہے ملاوی؟ جی میں نے ادھر ملاوی میں آ کر پہلی مرتبہ سنا ہے۔ البتہ آپ کے کچھ ممبران کو میں پہلے سے جانتا تھا، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگراموں کے حوالے سے، چونکہ آپ کے کچھ بنیادی ممبران جو یو کے والے ہیں وہ ذاکر نائک صاحب کے پیس ٹی وی پروگرام میں بھی آتے ہیں، تو اس حوالے سے میں واقف تھا، لیکن ان کو میں ذاکر نائک صاحب کی ٹیم کا ایک حصہ سمجھتا تھا، ان کا الگ ایرا کے کام سے میں واقف نہیں تھا۔ یہ یہیں آ کے مجھے واقفیت ہوئی۔ جی، خاص کر کے ایسے ممالک میں جن میں یہودی اور نصرانی ان کا حملہ زیادہ ہے یہاں پر، تو پھر ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ سب کا دل جوڑے رکھے، مسلمان کے وہ جتنے صحیح عقائد ہے اور سب ان کے دل جوڑے رکھے۔ دیکھیے، اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں نا، ان پہ کمپرومائز کر کے آپ انہیں دعوت نہ دیں۔ قرآن نے یہودیوں کو دعوت دی ہے، عیسائیوں کو بھی دعوت دی ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، آؤ اس کام، اس عقیدے، اس نظریے پر، ایسے کلمے پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے، مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کریں گے۔ گویا شرک کا رد وہ بھی کریں، آپ بھی کرو، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار وہ بھی کریں، آپ بھی کرو، پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہے، پھر آپ اس کے ساتھ معاہدہ بھی کرو، اس کے ساتھ اتحاد بھی کرو، اس کے ساتھ اتفاق بھی رکھو، اس کے ساتھ میل جول بھی رکھو۔ لیکن اگر وہ اسلامی اصولوں پر ہی نہیں آتا، دیکھو وہ کہتے ہیں قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ہم کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، اسلام یہ کہتا ہے اللہ کے نہ والدین ہیں، نہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ احد، وہ تو بالکل اکیلا ہے، خیش قبیلے سے بالکل پاک ہے۔ تو یہ ان نظریات کو گرا کر پھر ہم جب بھی ڈالیں کسی سے اور ملنا چاہیں کسی سے، تو وہ اسلام کی روح اور مزاج کی منشا کے خلاف۔ صحیح بات۔ اور پھر جیسا کہ آپ نے دیکھا آئرہ کے جو پریزنٹیشن میں کہ آئرہ کیسے کام کرتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں، آپ نے صبح کو دیکھا، تو پھر آئرہ کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ میں بالکل ابھی اس سے پہلے بھی ایک نشست میں ہماری جہاں یہ کچھ مجھے دکھایا جا رہا تھا، میں نے بہت کچھ وہاں بتایا اور دل سے دعائیں دی۔ ماشاءاللہ اچھا کام ہے علاقوں میں جا کر دعوت دینا، اور جو بالکل دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے انہیں سمجھانا، پھر اپنے دائیوں کو وہاں رکھنا، ٹھہرانا، ان کو مستقل تعلیم دینا، 3-4 مہینے تک ان کو اپنے اداروں میں رکھنا اور اسلام سے بنیادی تعلیمات سے ان کو واقف کرانا، یہ خوبصورت کام ہے، انہیں کرنا چاہیے اور انہیں جاری رکھنا چاہیے اور رہنا چاہیے، اور یہ لائق تحسین اور لائق تقلید اور قابل عمل اور خوبصورت کام ہیں، جنہیں جتنا سراہا جائے اتنا کم ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے۔ یہ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے اس کا نام ہے دعویٰ لیگسیز۔ ماشاءاللہ۔ تو 20-30 سال بعد قاری خلیل الرحمن کا نام سن کر لوگ کیا سوچیں کہ سب سے بہتر لیگسی کیا ہو؟ بس جو میں سمجھتا ہوں ہم نے اس پورے وزٹ میں اور خاص کر آپ کے اس پروگرام کے توسط سے، انٹرویو کے توسط سے، جو باتیں اسلام سے متعلق ہم نے آپ کے گوش گزار کی، سامعین کے، ناظرین کی گوش گزار کی، بس اللہ تعالیٰ ان کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارا یہ آنا اپنی جناب میں قبول فرما لے،
تو اس انٹرویو کو بھی ہماری نجات کا ذریعہ بنا لے اللہ رب العالمین، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے آمین اور ہم سب کو ہدایت کے ذریعے بنائے۔ آمین بھائی جان، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، اکرم باللہ، جزاک اللہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ پنجوانی۔ جزاک اللہ خیر ہمارے سب خواتین و حضرات۔ یہ تھا ہمارا دعوہ لیگسیز، ہمارا ایک معزز منور اور خاص مہمان کے ساتھ قاری خلیل الرحمن۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔